بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں دن ملک۔ ناظرین، کافی عرصہ ہو گیا کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، کوئی آپ سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ریسنٹلی ایک ایسا واقعہ یہاں پہ ہانگ کانگ میں پیش آیا ہے کہ میں رہ نہیں سکا اور سوچا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار آپ دوستوں کے ساتھ کروں، اور ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ یہ سمجھنے کی کہ آخر یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ بہت ہی غمزدہ واقعہ ہے، آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہانگ کانگ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ایسا حادثہ پیش آ جانا کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے آپ کو بتاؤں۔ ایک ایسے واقعات ہمارے ہاں تو پاکستان میں یا ہوتے رہتے ہیں جو ایک بڑی افسردہ بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ ایسے واقعات سنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایسا معاشرہ جو اتنا ترقی یافتہ ہے، جہاں پہ کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کلیش ہو جائے تو گورنمنٹ کم از کم آپ کو جو ہے وہ سوشل ویلفیئر اچھی دے دیتی ہے، آپ کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تنگ جگہ ہیں، رہائش کا پرابلم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ایڈ وغیرہ مل جاتی ہے۔ تو اس سارے سیناریو میں جب اتنا خطرناک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت ہے، اور وہ اپنی 3 بیٹیوں کو یہ سمجھ لیں کہ 3 سے 5 سال کی جو بچی ہیں، 3 بیٹیاں، تو ان کو وہ مار دیتی ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ سوشل میڈیا میں اور چائنیز نیوز پیپر میں، چائنیز ویڈیوز میں، مطلب جو بھی یہاں کے جو سوشل میڈیا ایپس جو بھی ہیں ان پہ بہت زیادہ وائرل رہا۔ دن بھر گزشتہ 4-5 دن سے یہی باتیں جو ہیں گھروں میں بھی چل رہی ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، آخر ایسا کیوں ہوا، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر سکتی ہے، مار سکتی ہے۔ تو آپ یہ میرے خیال میں آپ خبر سن لیں جو ادھر چائنیز سوشل میڈیا میں جو نیوز میں چل رہی تھی، تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ میں اس پہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھا سکوں۔ جسٹ ایز اے کامن پرسن آپ کے دل میں بھی یہی باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ یہ ہے کہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، شاید اس سے کسی کو سمجھ آ جائے، کچھ لوگ جو بھٹکے ہیں ان کو راستہ نظر آ جائے۔ آپ اپنے کومنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ پولیس نے ایک خاتون کو اپنی 3 کمسن بیٹیوں کو قتل کرنے کے الزام میں ایک ایسے معاملے میں گرفتار کیا جس نے شہر میں بہت سے لوگوں کو چونکا دیا ہے، جہاں پرتشدد جرائم کافی کم ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ 3 لڑکیاں، جن کی عمریں 2، 4 اور 5 سال تھی، جب خاتون کی کال موصول ہونے کے بعد افسران ان کے اپارٹمنٹ پر پہنچے تو انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہیں اس کے شوہر نے قتل کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون اور اس کے شوہر کے درمیان تقریباً 1 سال سے علیحدگی تھی، اور ان کا خیال ہے کہ خاتون قتل کی مجرم تھی۔ بچوں کو ہسپتال میں مردہ قرار دے دیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں ملا اور جائے وقوع سے کوئی تیز دھار چیز یا منشیات نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ایک خون آلود تکیہ ملا ہے اور ممکن ہے اسے بچوں کا دم گھٹنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی تعلقات کے مسائل تھے۔ ہانگ کانگ کی تاریخ میں یہ ایک بہت سنگین خاندانی تشدد کا معاملہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس خبر کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل واقعہ کیا ہوا، کیوں کر ہوا، کیا سچویشن ہے۔ میں صرف یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہوں گا، اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ ہم خاص طور پہ وہ افراد جو جن کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب جب ہماری شادی ہوگی تو میرے حالات جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، مجھے پکا پکایا کھانا ملے گا۔ اچھا، یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ برائے مہربانی مجھے کوئی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بڑا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لرن کرتا رہتا ہوں، اور یہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ ہم جو ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، انہی میں سے یہ وہی باتیں ہوتی ہیں، میں صرف ان کو رپیٹ کر رہا ہوں۔
تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اب جب ہم جن کی شادی نہیں ہوتی وہ بڑے بڑے ان کے خواب ہوتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں کہ جناب یوں کر کے شادی ہوگی، میری بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ایسے کر کے مطلب میں گھر چلاؤں گا، اور ایک قسم کا نہیں ہوتا جیسے بندہ تھوڑا سا حاکمیت کا عنصر تو پھر ایز اے مرد جو ہے وہ ایز اے حاکم تو بنایا گیا، لیکن ایک تھوڑا سا اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک میں گھر جو ہے بڑا حاکم بن کے رہوں گا، اور جو ہے میں میری بیوی ہوگی اور ایک قسم کا میں اس پہ حکم چلاؤں گا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. کئی پلاننگز تو پھر جو ہے انسان کرتے ہی ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ جب آپ شادی کر لیں گے تو آپ کی بیوی بھی ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے. اب ان کی جو تعلیم و تربیت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ایون بیوی کی بھی تعلیم و تربیت، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھر کا ایک حاکم بنایا ہے، یعنی کمانے والا بنایا ہے، بیوی اپنی پوری ذمہ داریاں جو ہے گھر پہ وہ دیتی ہے. مرد کا کام ہے کہ وہ باہر سے کما کے لاتا ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے. یہاں پہ باہر کے ملکوں میں جو سسٹم ہوتا ہے کہ کون کتنا لاتا ہے کون نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ حاکم بن جاتا ہے اور اس کو اپنا گھر چلانے کا جو ہے حق حاصل ہو جاتا ہے، تو اب اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تو تعلیم و تربیت تو اس نے جو کرنی تھی کر لی، اب وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے اور بیوی کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی اس پہ. اب دیکھیں نا، اگر بچے کوئی گناہ کریں گے تو اوبیسلی وہ مڑ کے جو اس کا وبال ہے وہ باپ کے اوپر آئے گا. اسی طرح بیوی بھی جو ہے وہ بھی اب آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی آئے گی. اسی طرح وہ حدیث بھی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری حدیث تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا، نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس کا کیا مطلب بنا؟ یعنی وہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جس میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن آپ کے بارے میں اور آپ کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس سے اپنے بچوں کے بارے میں، جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بالخصوص اس کی اولاد، اس کی بیوی. اور میرے خیال سملر جو رول ہے وہ بیوی پہ بھی اپلائی ہوتا ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کے بچے جڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہے مرد اگر وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کو اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے نماز کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی کہنا ہے نماز کے لیے، جو میرے خیال میں ابھی ہمارے ہاں جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک ڈیپ سوچنے والی بات ہے کہ کہیں ہم لوگ ایسے لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں، جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ حاجی صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلی صف میں تو کھڑے ہوتے ہیں، جا کے اپنی نماز تو ادا کر رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، لیکن گھر میں یہ حالت ہے کہ انہوں نے کبھی یہ غور و فکر نہیں کی کہ کیا میرے بچے جو ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اور جو ہے کیا میری بیوی کی جو تربیت ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں. تو چلیں اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ جو واقعہ ہوا ہے ریسنٹلی ہانگ کانگ میں، جس میں ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ اس عورت نے، ماں نے اپنے تینوں بچیوں کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا. یہ ابھی ایکیوز ہے، تو آپ نے خبر سے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا ساری بات کا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. لیکن اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سم ہاؤ جو ہے نا وومن جو ہیں وہ مین کو بھی، جو عورتیں ہیں وہ مردوں کو بھی سم ہاؤ جو ہے وہ ابیوز کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا، اب کسی جو مرد کے جو حالات ہیں وہ بہت ٹائٹ ہیں، وہ بہت پرابلم میں ہیں، تو اب اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ کرتے نہیں ہو، یہ ہے وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابیوز کرنا ہوتا ہے نا، آپ کسی مرد کو اس چیز کے اوپر تو روک سکتے ہیں کہ بھئی تم غلط کام کرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو، یا نشہ کرتے ہو، یا کچھ ایسی چیز جو غلط ہے، وہ تو اس کے اوپر تو چلے اس کو روکا جا سکتا ہے اور سمجھایا بھی جا سکتا ہے، تانے مارے جاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے وہ ایک اس میں غلطی ہے تو اس کو کیا. لیکن اگر اس کے حالات نہیں بدل رہے اور اس کا جو ہے وہ اس غربت کے سرکل سے نہیں نکل پا رہا، تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بعض دفعہ وہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ کسی امتحان سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حالات جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر سب کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر دنیا میں تو مسئلے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے نا۔ تو حالات کے اوپر کبھی بھی کسی کو لعنت ملامت تانا بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چلیں ایک دو چیزوں کے اوپر آپ اس کو، اگر کوئی غلط باتیں ہیں اس میں غلط حرکتیں ہیں تو اس کے اوپر تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے حالات نہیں بدل رہے تو پھر اس کو، اور پھر اس کے اوپر تانا بازی کی جائے، اس کے اوپر ابیوز کیا جائے اس کو، اور وہ پھر غصے میں ریئیکشن کے طور پہ گھر پہ کرے گا، تو گھر کے جو حالات ہیں وہ اس قدر شدید صورتحال اختیار کر جاتے ہیں کہ اسی خبر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں ابھی اصل سچویشن کا نہیں پتہ، لیکن ہم جنرلی بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ایسے حالات سے بچائے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا کہ گھر کے حالات جو ہیں اس نوبت پہ پہنچ گئے کہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، حالات کے اوپر ایک دوسرے کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، تانا بازی نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان حالات سے نکال دے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ ان سخت حالات سے نہیں نکل پا رہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان ہو، صبر اور شکر کے ساتھ پھر آپ وہ وقت پاس کریں۔ ہمارے ہاں یہی زیادہ جو پرابلم کی وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے پھر اوبویسلی انسان وہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن شیطان تو ہر وقت ساتھ میں ہی ہے نا ہر کسی کے، تو وہ پھر اپنا کام دکھا جاتا ہے اور اس سے وہ کام بھی کروا جاتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شمشی پو کا واقعہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور اس نے پورے ہانگ کانگ میں بالخصوص جو ہمارے ایشین لوگ ہیں یہاں پہ، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو وکٹم ہے وہ بھی ایشین ہے اور سب کچھ، تو اس کی وجہ سے ہم بہت افسردہ ہیں، اور ہم سب کے جو ہیں وہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بہت بڑا لاس ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو بچی ہیں انہیں، تو وہ تو فرشتے تھے، وہ تو سیدھا جنت میں ہی گئی ہیں۔ بچوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی کلیاں ہیں تو جنت میں گئی ہوں گی، لیکن دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو قتل ہے اور اس کی جو سزا ہے، اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو، اس میں بڑی سخت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ ابھی یہ کیس جو ہے یہ چلے گا، اس میں حقائق سامنے آئیں گے، لیکن میں اس پہ تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مزید ایسے حادثات سے لوگوں کو بچائے۔ ہم سب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ آپس کی لڑائیاں، گھر میں جو شدید حالات ہوتے ہیں وہ معاملات کو اس نوبت پہ بھی لے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم برداشت کریں، صبر و استقامت جو ہے اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ اور مردوں کو بالخصوص میں یہ گزارش کروں گا، یہاں پہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے بہت سی غیر مسلم عورتوں کو اسلام کے دائرے میں لے کے آئے، تو دیکھیں ان کی جو ڈیوٹی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے وہ اپنا مذہب تک چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ گئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دی ہے، اور اس کے ذہن میں تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہوگا، تو شادی کی خوشیاں تو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو آپ نے اپنے مذہب کے بارے میں بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے گائیڈنس بھی دینی ہے، تو اس کی تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور جب ذمہ داریوں میں کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، کہیں نہ کہیں پہ کچھ ویکنس ہو جائے، تو پھر اس کے جو اس کے نتائج ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مثال بھی ہے ہم سب کے لیے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، سب پریشان ہیں یہاں پہ، گھروں میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں شدید جو آپس میں حالات جو ہیں
ایسے خراب ہونے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ جب صبر اور استقامت ہو نا تو پھر اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اور اگر وہ نہ ہو رہا ہو تو پھر بڑا ایزی ہوتا ہے. آپ یہاں پہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے آپ گائیڈنس لیں. اور الٹرنیٹیولی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے آپ سے ایک دوسرے سے سیپریٹ بھی ہو سکتے ہیں. مگر جس طریقے سے یہاں پہ نوبت پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے معاشرے کا بھی بہت بڑا قصور ہے. معاشرہ بھی اس میں انوالو ہے. اور ایک لمبی بحث ہو جائے گی معاشرہ کس طرح انوالو ہے، لیکن ہے. یہاں پہ اتنی تنگ جگہیں ہوتی ہیں ہانگ کانگ میں، ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، ذہن پہ ایک پریشر ہوتا ہے، اور انسان کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے. بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی. آپ سب سے گزارش ہے کہ بچیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا ہی کرنی چاہیے آپ سب کو. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.